بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اجعلنی من المہتدین۔ او اللہ، میک می among those who are rightly guided۔ دوستو، زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی غم، پریشانی یا آزمائش سے گزرتا ہے۔ کبھی دل اداس ہوتا ہے تو کبھی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوابوں کے ذریعے پہلے ہی کچھ اشارے دیتا ہے، اور خوابوں کی زبان روحانی پیغام کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 12 ایسے خواب جو اس بات کی نشانی ہوتے ہیں کہ آپ کے غم ختم ہونے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون، خوشیاں اور راحت کے دروازے کھولنے والا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ان خوابوں کی اصل تعبیر جان سکیں۔ دوستو، خواب تو سب کے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ان کی تعبیر بھی سب تک پہنچائی جائے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بنیے۔ میں ہوں آپ کی آپی جویریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خواب اور تعبیر۔ پیارے دوستو، فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں اور آپ کے دیکھے گئے خوابوں کی تفصیلی تعبیر سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور ویڈیو کے لاسٹ میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے، جس میں آپ سب کے میسیجز بھی شامل کیے جاتے ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کسی پیارے کے لیے یا خود اپنے لیے یا اپنے والدین کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں نام اور مقصد کے ساتھ لکھ بھیجیے، تو انشاءاللہ ہم اپنی اجتماعی دعا میں آپ کو بھی ضرور شامل کریں گے۔ تو چلتے ہیں آپ کے میسیجز کی طرف۔ سب سے پہلا میسیج ہمیں آیا ہے ویون کی آئی ڈی سے، اور وہ لکھتے ہیں کہ آپ ہی خواب میں مجھے کائٹ دیکھنا اور اس کی مکمل صورتوں کی تعبیر بتا دیں کہ کائٹ کو کسی نے آسمان پر میرا کائٹ کاٹ دیا ہے یا میں کسی کا کائٹ کاٹ دوں تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو اگر آپ نے دیکھا کہ ایک پتنگ آسمان میں اڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ارادے بلند ہیں، آپ کسی بڑی کامیابی یا شہرت کے قریب ہیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ خود اپنی پتنگ اڑا رہے ہیں تو آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اگر آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کی پتنگ کٹ گئی ہے تو آپ کی کوئی پلان یا کوشش ادھوری رہ سکتی ہے یا کسی کام میں تھوڑی سی وقتی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ کسی اور کی پتنگ کاٹی ہے اگر آپ نے خواب میں تو آپ کسی مقابلے میں فتح حاصل کریں گے یا کسی دشمن یا رقیب پر غلبہ پائیں گے۔ دوسرا میسیج ہمیں حرم کی آئی ڈی سے آیا ہے اور وہ لکھتی ہیں کہ آپ ہی خواب میں میں نے اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھی ہے اور میں کمواری ہوں، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ خواب میں آپ نے اگر اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھی ہے اور حقیقت میں آپ غیر شادی شدہ ہیں تو یہ خواب کسی نئے موڑ، ذمہ داری یا زندگی کے نئے دور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اکثر یہ خواب اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ آپ کسی فیصلے کے قریب ہیں، اور اگر کوئی شادی شدہ اپنی دوبارہ سے شادی دیکھے تو یہ محبت، رشتے کی مزید مستحکم ہونے کی اور بہتری کی نشانی ہوتا ہے۔ نیکسٹ خواب ہمیں آیا ہے اقرا کی آئی ڈی سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ خواب میں خود کو لباس چینج کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ پرانا لباس اتار کر نیا لباس پہن رہی ہیں، یہ ایک اچھی تبدیلی کی نشانی ہے۔ زندگی میں نیا دور شروع ہو سکتا ہے، جیسے نئی نوکری، نیا رشتہ یا روحانی ترقی۔ اگر لباس
صاف ستھرا اور اچھا ہو نیا لباس جو آپ نے دیکھا ہے تو یہ عزت، مقبولیت یا خوشخبری کا پیغام ہوتا ہے۔ اگر نیا لباس گندا، پھٹا ہوا یا عجیب ہو تو یہ کسی غلط فیصلے، بے چینی یا ندامت کی نشانی ہو سکتا ہے۔ لباس کا رنگ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے خواب میں۔ اگر آپ نے سفید لباس دیکھا ہے تو یہ نیکی، پاکیزگی اور روحانی ترقی کا اشارہ دیتا ہے۔ اگر لال رنگ کا لباس دیکھا ہے تو یہ جذبات، محبت یا غصے کی تعبیر ہوتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خواب میں نیا کپڑا پہننا عزت اور مقام میں اضافہ ہے، اور پرانا یا میلا کپڑا غم اور پریشانی کی نشانی ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ ہمیں خواب آیا ہے نیاز خان کی آئی ڈی سے، اور نیاز خان نے یہ بھی میسج کیا ہے کہ آپ بھی میرا میسج اور میرا نام ضرور ویڈیو میں شیئر کریں، تو آپ کا نیاز خان آپ کا نام بھی لے لیا ہے اور آپ کا میسج میں اینڈ میں لگا دوں گی۔ باقی آپ کے میسج کی جو تعبیر تھی وہ میں نے آپ کو شیئر کر دی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، اگر آپ کا بھی کوئی خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ بھیجیے۔ خواب ایک ہی کامنٹ میں بیان کیا کریں۔ خواب دیکھنے کا وقت اور اٹھنے کے بعد کی کیفیت بھی ضرور بیان کیا کریں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے خواب کو، آپ کے میسج کو ضرور شامل کریں گے۔ نیکسٹ ہے، ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، غموں سے نجات والے 12 خواب اور ان کی تعبیریں۔ اگر خواب میں کالے بادل دیکھے ہیں آپ نے تو خواب میں کالے بادلوں کا دیکھنا اور وہ اچانک چھٹ گئے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے غم ختم ہونے والے ہیں اور دل کو روحانی سکون حاصل ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے روشن دھوپ کا نکلنا۔ خواب میں اندھیرے کے بعد اگر سورج نکلتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مشکل وقت گزر چکا ہے اور خوشی اور آسانی کا دور آنے والا ہے۔ تھرڈ نمبر پر ہے کسی مسکراتے چہرے کا نظر آنا۔ اگر آپ نے خواب میں کسی نیک، بزرگ یا نورانی شخصیت کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور آپ کے دکھ دور ہونے والے ہیں۔ فورتھ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا سننا۔ اگر خواب میں آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں یا کسی سے سن رہے ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے گا اور غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ففتھ خواب ہے جو کہ غموں سے نجات دلانے کی واضح نشانی ہے، اور وہ ہے سبز و شاداب باغ دیکھنا۔ اگر آپ نے خواب میں ہرا بھرا باغ دیکھا تو یہ خواب بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں نئی خوشیاں آنے والی ہیں اور غم کی جگہ خوشی لے لے گا۔ 6 نمبر پر ہے کسی کو کھانا کھلانا یا پانی پلانا۔ اگر آپ خواب میں کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں یا پیاسے کو پانی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اچھے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 7 ہے اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ کوئی جگہ یا آپ کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے تو یہ نشانی ہے کہ روحانی طور پر آپ مضبوط ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ پیارے دوستو، 8 نمبر پر ہے کعبہ شریف کا دیدار۔ اگر خواب میں آپ نے کعبہ شریف دیکھا ہے تو یہ عظیم خواب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے صبر کا انعام ملنے والا ہے اور غموں کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ ہمارا 9 خواب ہے، خواب میں اگر آپ صاف اور شفاف پانی بہتا ہوا دیکھیں تو یہ علامت ہے کہ زندگی کی پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں اور سکون ملنے والا ہے۔
ہمارا 10واں خواب ہے، 10th خواب، نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہوئے خواب میں دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک نئی شروعات ہونے والی ہے جو غموں سے نجات کی علامت ہے۔ ہمارا 11واں خواب ہے، مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے خود کو دیکھنا یا دعا مانگتے ہوئے اگر کسی نے سپنے میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے اور دکھوں کا خاتمہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ہمارا 12واں خواب ہے، سفید کبوتر دیکھنا۔ اگر خواب میں آپ نے سفید کبوتر دیکھا یا وہ آپ کی طرف آ رہا ہو تو یہ امن، سکون اور خوشخبری کی علامت ہے اور اس بات کی نشانی ہے کہ غموں کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ دوستو، خواب اللہ تعالیٰ کا خاص پیغام ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی خواب دیکھا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے غم دور ہونے والے ہیں اور زندگی ایک نئے رخ پر آنے والی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیشہ سکون اور رحمت برقرار رہے تو نماز کبھی نہ چھوڑیں اور ہر غم میں اللہ تعالیٰ سے امید قائم رکھیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آ رہی ہے تو جلدی سے لائک ضرور کر دیں کیونکہ آپ کا لائک ہمیں خوشی دیتا ہے۔ کامنٹ میں بتائیں اگر آپ نے ان میں سے کوئی خواب دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا بتایا ہوا خواب اور کامنٹ کسی دوسرے کے لیے راہ ہدایت بن جائے۔ اور شیئر ضرور کریں کیونکہ آپ کا شیئر کسی اور کے دل کو سکون دے سکتا ہے اور اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو شیئر ضرور کریں۔ پیارے دوستو، آج ہے پیر کا دن یعنی منڈے، تو منڈے کا خاص وظیفہ جو ہے وہ بھی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پیاری سی اجتماعی دعا کریں گے۔ تو سوموار کے دن یعنی کہ پیر کے دن کا وظیفہ ہے اللہ کا پیارا مبارک نام یا فتاحو، جس کا مطلب ہے اے سب دروازے کھولنے والے۔ یا فتاحو 111 بار پڑھنا ہے آپ نے، اور ہر بار پڑھنے سے پہلے اور بعد میں یعنی کہ 111 بار جو آپ تسبیح کریں گے تو پڑھنے سے پہلے بھی اور تسبیح کے اینڈ میں بھی آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اور وظیفے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت یا پریشانی کے لیے سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ تو یا فتاحو کا کیا اثر اور کیا فوائد ہمیں حاصل ہوں گے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یا فتاحو اللہ تعالیٰ کا پیارا مبارک نام جس کا مطلب ہے اے سب دروازے کھولنے والے، تو یہ بند دروازے کھول دے گا ہمارے رزق کے، رشتے کے اور روزگار کے۔ دل کا سکون اور پریشانی کم ہوگی۔ کسی کا امتحان ہے، کسی طالب علم کا کوئی امتحانات دے رہا ہے یا کسی کا نوکری کا انٹرویو ہے یا کوئی اپنے کسی مقدمات میں پھنسا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کے اثر سے اس کا امتحان، انٹرویو اور مقدمات میں اس کو واضح کامیابی ملے گی۔ اور پھر اس کا وظیفے کا فائدہ اور اثر یہ ہے کہ یہ ذہنی سکون اور روحانی اطمینان بخشے گا۔ قسمت کے بند باب کھلنے لگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ باوضو ہو کر آپ نے پڑھنا ہے، مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھنا ہے، عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے مخصوص ایام میں اس کو نہیں پڑھیں گی بلکہ باوضو ہو کر پھر سٹارٹ کریں گی، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اول و آخر 3 بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، اپنی ویڈیو میں ڈیلی کا ایک وظیفہ بھی ضرور شامل کیا کروں گی کیونکہ مجھے کچھ میسیجز بھی آئے تھے اور میں نے لاسٹ اپنی ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ کچھ وظائف شیئر کیے تھے، تو مجھے اس کے لیے میسیج آیا تھا کہ یہ بہت اچھا ہے، آپ نے وظیفہ بتا کر بہت اچھا کیا ہے۔
تو اب میں ڈیلی آپ کو ہر دن کے حساب سے بھی اور آپ کی جو بھی میسیجز ہوں گے اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے بھی آپ کو وظیفہ بھی سجیسٹ کر دیا کروں گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہ وظیفہ اور اس کا پورا جو ورد ہے وہ میں آپ کے سامنے اپنی اس ویڈیو میں بھی کر سکتی ہوں، جس میں کہ آپ کو سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے کہ آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں کرتی ہوں اور آپ اس کو سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سننے کا بھی یہ پورے جتنے بھی میں نے فوائد بتائے ہیں تو یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا حصہ بنیں گے۔ اس کے لیے ہوگا یہ کہ آپ کو مجھے کامنٹس کر کے بتانا پڑے گا۔ جتنے زیادہ کامنٹس آئیں گے کہ آپ یہ وظیفہ کریں ہمارے لیے تو میں انشاءاللہ ضرور کروں گی۔ کم از کم 100 کامنٹس ہوں گے میری آج کی ویڈیو پر تو انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو سے جو ہے یہ جو بھی وظیفہ میں اس دن کا بتاؤں گی اس کو میں پراپر اس وظیفے کو مکمل کروں گی تاکہ میرے سننے والوں کو بھی پورا اس کا ثواب ملے، اور جو نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ سن کر ہی جو ہے وہ اتنا ثواب اور اثر جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ تو یہ آپ کے کامنٹس اور آپ کا پیار مجھے بتائے گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ ہی پڑھیں یا آپ خود سے جو ہے وہ پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کرتے ہیں ایک پیاری سی چھوٹی سی دعا، تو سبھی دعا کا حصہ بن جائیے۔ آسیہ بہن کا میسیج آیا کہ میری آزمائشیں ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ میری زندگی میں آسانیاں لائے، اس کے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، ہماری پیاری بہن آسیہ تیری رضا کی طلبگار ہے۔ یا اللہ، اس کی ہر چھوٹی بڑی پریشانی کو دور فرما، جو آزمائش اس پر آئی ہے اسے اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دے، اس کے دل سے ہر بے چینی، ہر گھبراہٹ، ہر خوف ختم فرما دے۔ یا رب العالمین، جو رکاوٹیں، بوجھ یا تکلیف اس کے نصیب میں لکھی گئی تھی اب وہ ان آزمائشوں سے نجات پا لے، اس کے لیے سکون، خوشیاں، عزت، رزق، محبت اور کامیابیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہم سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں، ہمارے دلوں کے غم، پریشانیاں، تنگیاں اور رکاوٹیں ختم فرما، ہمیں وہ راستے دکھا جس پر تیرا فضل، تیری رحمت اور تیرے قرب کو ہم حاصل کر پائیں، ہمارے بند نصیبوں کو کھول دے، اور جو آزمائش میں ہیں ان کی آزمائشوں کو ختم فرما، رزق میں کشادگی عطا فرما، اور جتنے بھی کان میری یہ آواز سن رہے ہیں، جتنی بھی آنکھیں میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، ان سب کے دلوں کی جائز دلی مرادوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بالخصوص میرے والدین، ان کی خصوصی بخشش، خصوصی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کی جنت کو، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک، نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ خوابوں کی دنیا آپ سے کبھی دور نہ ہو، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے۔ اور پیارے دوستو، بیل آئیکن کو پریس کر کے، گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے آل پر ضرور کر لیا کریں، اس سے ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو موصول ہوگا اور آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ وظیفہ جو ہے وہ پڑھوں باقاعدہ آپ کے لیے بھی، یا آپ کو صرف بتاؤں، ٹھیک ہے؟ مجھے اپنی رائے ضرور بتانی ہے آپ سبھی نے، مجھے انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔